السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ افغانستان میں وادی پنجشیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر موجود باغیوں کے عزائم کیا ہیں اور طالبان کا موقف کیا ہے؟ آئیے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ طالبان نے کئی دنوں سے وادی پنجشیر کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ طالبان قیادت کی یہ خواہش رہی ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حل نکل آئے، لیکن باغی نہیں چاہتے کہ یہاں پر امن بحال ہو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ باغیوں کو بیرونی ممالک کی سپورٹ حاصل ہے جو افغانستان کے دشمن ہیں، اور ظاہر ہے کہ دشمن نہیں چاہتا کہ یہاں پر امن بحال ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذاکرات کسی بھی کنارے پر لگتے دکھائی نہیں دیے، تو نتیجتاً طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر حملہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں یہاں پر حکومت کی رٹ قائم کی جائے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان نے ایک بھرپور حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں باغیوں کے 3 کمانڈروں سمیت 31 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ طالبان کامیابی کے ساتھ اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وادی پنجشیر سے موصول ہونے والی تازہ اطلاعات کے مطابق طالبان کی فوجی کارروائی جاری ہے۔ طالبان کے تازہ حملوں کے نتیجے میں داربند اور انابا کے علاقوں میں 3 کمانڈروں ضمیر، زردار اور مرزا جی سمیت 31 باغی ملیشیا ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے وادی پنجشیر پر کئی اطراف سے حملہ کیا ہے۔ طالبان کمانڈوز کی پیش قدمی تیزی اور کامیابی سے جاری ہے۔ وادی پنجشیر کے حوالے سے ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن احمد مسعود کی ملیشیا نے 2 بار حملہ کر کے منفی پیغام دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ پنجشیر میں مسلح مزاحمت نے افغان امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جسے کچلنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اب تک ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے افغانستان کے صوبے پنجشیر کے حوالے سے طالبان اور مخالفین کے درمیان باضابطہ لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ طالبان ترجمان نے مخالفین کا بھاری جانی نقصان کا دعویٰ کیا ہے، اور دوسری طرف جو مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بھی طالبان کا بھاری جانی نقصان کیا ہے، لیکن اس بات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ مقامی مسلح گروپ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ہم نے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ طالبان مجاہدین پنجشیر میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بعض علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ طالبان مذاکراتی وفد کے رکن امیر خان متقی نے وادی پنجشیر کے لوگوں کے لیے ایک آڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پنجشیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے گئے، لیکن مذاکرات میں تاحال پیش رفت نہیں ہو سکی کیونکہ مزاحمتی محاذ کے افراد لڑنا چاہتے ہیں۔ امیر خان متقی کا مزید کہنا تھا کہ طالبان پنجشیر معاملے کو اب بھی پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، اور وادی اب طالبان جنگجوؤں کے محاصرے میں ہے۔ طالبان نے اس سے قبل پنجشیر میں موجود باغیوں کی دفاعی لائن توڑنے اور کئی چوکیوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ واضح رہے کہ باغیوں کی قیادت احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں، اور امراللہ صالح بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وادی پنجشیر کے حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے کا بھی کہنا ہے کہ وادی پنجشیر سے طالبان اور مقامی مزاحمت کاروں کے درمیان تصادم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے قبل طالبان رہنما امیر خان متقی نے وادی پنجشیر میں موجود افغانوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امارت اسلامی افغانستان تمام افراد کا گھر ہے۔ اب تازہ جھڑپوں میں طالبان کے مخالفین کے جو 3 کمانڈر مارے گئے اور 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں، یقینی طور پر یہ باغیوں کے لیے بڑا جھٹکا ہے اور اگلے چند گھنٹے یقینی طور پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی وقت بھی وادی پنجشیر کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ جیسے ہی وادی پنجشیر سے مزید معلومات حاصل ہوتی ہیں ہم آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔